بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ، آپ کیسے ہیں؟ آج ہماری کتاب اسامی کا 66واں سبق ہے اور اس کا عنوان ہے راوی مجہول کی ان 5 قسموں کا بیان۔ مجہول راوی کی 5 قسموں کا بیان۔ پہلے آپ عربی عبارت ملاحظہ کریں، پھر اس کا ترجمہ اور اس کے بعد اس کی مختصر سی تشریح آپ ملاحظہ کریں۔ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ الرَّاوِيُّ مَجْهُولًا لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِحَدِيثٍ رَوَاهُ أَوْ بِحَدِيثَيْنِ مِثْلُ وَابِسَةَ بْنِ مَعْبَدٍ وَسَلْمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ رضي الله تعالى عنهما فإن روى عنه السلف وشهدوا بصحته أو سكتوا عن الطعن صار حديثه مثل حديث المعروف وإن اختلف فيه مع نقل الثقات عنه فكذلك عندنا وإن لم يظهر من السلف إلا الرد لم يقبل حديثه وصار مستنكرا وإن كان لم يظهر حديثه في السلف ولم يقابل برد ولا قبول لم يجب العمل به لكن العمل به جائز لأن العدالة أصل في ذلك الزمان حتى أن رواية مثل هذا المجهول في زماننا لا يحل العمل به لظهور الفسق۔ اب ترجمہ آپ دیکھیں جی۔ اور اگر راوی مجہول ہے، نہیں جانا جاتا مگر ایک حدیث کے ساتھ جس کو اس نے روایت کیا ہے، یا 2 حدیثوں کے ساتھ جیسے وابسہ ابن معبد اور سلمہ ابن محبق رضی اللہ عنہما، پس اگر اس سے سلف نے روایت کی ہو اور اس کی صحت کی شہادت دی ہو یا اس پر طعن سے سکوت کیا ہو تو اس کی حدیث معروف کی حدیث کی طرح ہوگی، اور اگر اس میں اختلاف کیا گیا اس سے ثقات کے نقل کرنے کے ساتھ تو ایسا ہی ہے ہمارے نزدیک، اور اگر نہ ظاہر ہو سلف سے مگر رد تو اس کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی اور وہ مستنکر ہوگی، اور اگر اس کی حدیث سلف میں ظاہر نہ ہوئی ہو اور نہ سامنا کیا ہو کسی نے نہ رد کے ساتھ نہ قبول کے ساتھ تو اس پر عمل واجب نہیں ہے، لیکن اس پر عمل جائز ہے، اس لیے کہ عدالت اصل ہے اس زمانے میں، یہاں تک کہ اس مجہول راوی کی مثل کی روایت ہمارے زمانے میں حلال نہیں، اس پر عمل کرنا فسق کے ظاہر ہونے کی وجہ سے۔ فصار المتواتر یوجب علم اليقین والمشہور علم التمانیت وخبر الواحد غالب الرأی والمستنکر منه يفید الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا والمستتر منه في حيز الجواز للعمل به دون الوجوب۔ پس خبر متواتر واجب کرتی ہے علم یقین کو، اور خبر مشہور علم تمانیت کو، اور خبر واحد غالب رائے کو، اور خبر واحد میں مستنکر فائدہ دیتی ہے ظن کا، اور ظن حق میں سے کسی چیز کا فائدہ نہیں دیتا، اور خبر واحد میں مستتر اس پر عمل کے لیے جواز کی جگہ میں ہے نہ کہ وجوب کی جگہ میں۔ اب یہاں سے مصنف رحمہ اللہ مجہول راوی کی ان 5 قسموں کو بیان کرنا چاہتے ہیں جن کی طرف پہلے اشارہ کر آئے ہیں، اور یہاں راوی سے مراد راوی صحابی ہے اور مجہول سے مراد مجہول فی الروایت ہے، اس لیے کہ جہالت فی النسب عامۃ الاصولین کے نزدیک قبول روایت سے مانع نہیں ہے۔ مجہول الروایت راوی کی مثال وابسہ ابن معبد اور سلمہ ابن المحبق ہے۔ وابسہ ابن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف ایک روایت مروی ہے، اور وہ یہ کہ ان رجلا صلی خلف الصف وحدہ فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یعید، اور سلمہ ابن محبق جو ہے اس سے بھی صرف ایک ہی روایت مروی ہے، اور وہ روایت ہے انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی من وطیع جاریۃ امرأتہ فإن طاوعته له وعلیہ مثلها وإن استکرہها فہی حرۃ وعلیہ مثلها۔ مذکورہ دونوں راویوں کی حدیث پر کسی نے عمل نہیں کیا،
اس لیے کہ راوی کے مجہول الروایت ہونے کے علاوہ روایت خلاف قیاس بھی ہے۔ فَإِنْ رَوَى عَنْهُ السَّلَفُ، مصنف رحمہ اللہ یہاں سے اقسام خمسہ میں سے اول قسم کو بیان فرما رہے ہیں کہ پہلے قسم حضرات صحابہ نے اس راوی مجہول سے روایت کی ہو اور روایت کی صحت کی تصدیق کی ہو۔ مصنف نے اسی قسم کو فَإِنْ رَوَى عَنْهُ السَّلَفُ سے بیان کیا ہے۔ نمبر 2، حضرات صحابہ نے روایت سننے کے بعد طعن سے سکوت اختیار کیا ہو۔ مصنف نے اس قسم کو اوسکتو عن الطعن سے بیان کیا ہے۔ مذکورہ دونوں صورتوں میں روایت اس راوی کی روایت کے مانن قیاس پر مقدم ہوگی جو فقہ و اجتہاد اور ضبط میں مشہور ہو، اس لیے کہ موضع بیان میں سکوت بیان ہی ہوتا ہے۔ اور تیسری قسم کو وَإِنْ اخْتُلِفَ فِيهِ سے بیان فرمایا ہے، یعنی تیسری قسم راوی مجہول کی روایت کے قبول اور عدم قبول میں ثقات کا اختلاف ہوا ہو، یعنی بعض نے قبول کیا ہو بعض نے قبول نہ کیا ہو۔ یہ حدیث بھی ہمارے نزدیک معروف کی روایت کے مانن مقبول اور مقدم علی القیاس ہوگی۔ اس کی مثال وہ روایت ہے جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس عورت کے بارے میں سوال کیا کہ جس کا مہر متعین نہیں ہوا اور شوہر قبل الدخول فوت ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے میں ایک ماہ تک غور و فکر فرمایا اور سائل مسلسل چکر لگاتا رہا۔ آخرکار عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ نہیں سنا، میں اپنے رائے سے اجتہاد کرتا ہوں، اگر درست ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے اور اگر خطا ہو تو میری اور شیطان کی طرف سے۔ میں اس عورت کے لیے مہر مثل واجب سمجھتا ہوں۔ چنانچہ معقل ابن سنان مجلس میں کھڑے ہوئے اور فرمایا میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بردع بنت واشق جو ہلال ابن مرہ کی بیوی تھی ان کے بارے میں ایسا ہی فیصلہ فرمایا تھا جیسا کہ آپ نے فرمایا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس موافقت سے اس قدر خوش ہوئے کہ اس سے پہلے کبھی خوش نہیں ہوئے تھے، مگر اس روایت کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رد کیا اور فرمایا ہم ایسے غیر مہذب دیہاتی کی روایت کو قبول نہیں کریں گے جو اپنے بیٹھنے ہی کی جگہ پیشاب کر لیتا ہو اور اس بات کا بھی خیال نہ کرے کہ پیشاب بہہ کر اس کی ایڑیوں تک پہنچ جائے گا۔ اس عورت کے لیے میراث کافی ہے، مہر واجب نہیں ہے، اس لیے کہ مہر کا وجوب رائے اور قیاس کے خلاف ہے، اور وہ یہ کہ معقود علیہ بزا قبل الدخول موت کی وجہ سے عورت کی طرف صحیح سلامت واپس آ گئی، لہٰذا اس کا عوض یعنی مہر واجب نہیں ہوگا۔ اور یہ مسئلہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی شخص قبل الدخول طلاق دے دے اس حال میں کہ عورت کا مہر مقرر نہ ہوا ہو، اگر شوہر مدت عدت میں فوت ہو جائے تو عورت کو صرف میراث ملتی ہے، مہر واجب نہیں ہوتا۔ اسی طرح مذکورہ مسئلہ میں بھی ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راوی مجہول کے مقابلے میں رائے اور قیاس پر عمل کیا، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راوی مجہول کی روایت پر عمل فرمایا، اس لیے کہ معقل ابن سنان سے علقمہ، حسن، مسروق جیسے ثقات نے روایت نقل کی ہے، لہذا یہ روایت بھی معروف بالعدالت کی روایت کے مانن ہوگی۔ آگے وَإِن لَمْ يَظْهَرْ مِنَ السَّلَفِ سے مصنف رحمہ اللہ راوی مجہول کی چوتھی قسم کو بیان فرما رہے ہیں کہ چوتھی قسم وہ ہے کہ راوی مجہول کی روایت جب اسلاف کے سامنے آئی تو سب نے اس کو رد کیا، کسی نے قبول نہیں کیا، ایسی روایت مستنکر کہلاتی ہے۔ اگر مذکورہ روایت خلاف قیاس ہو تو اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ ثابت شدہ روایت کو رد نہیں فرماتے، اور ان حضرات نے اس روایت کو ترک کر دیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ مذکورہ قسم کی روایت احتمال کذب میں موضوع سے کم درجے کی ہوتی ہے۔ اس کی مثال وہ روایت ہے جس کو امام ترمذی نے مغیرہ سے روایت کیا ہے، قالت فاطمہ بنت قیس طلقنی زوجا ثلاثا على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا سکن لک ولا نفقہ قال مغیرہ فذکرته لابراہیم قال عمر لا ندعو کتاب ربنا وسنت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم بقول امرأة لا ندری احفظت ام نسیت۔
کہ فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں مجھے میرے شوہر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں 3 طلاقیں دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے نہ سکنا ہے نہ نفقہ ہے۔ مغیرہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ ابراہیم کے سامنے ذکر کیا گیا تو ابراہیم نے کہا میں نے حضرت عمر کے سامنے ذکر کیا تو عمر نے فرمایا کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کو ایک عورت کے کہنے کی وجہ سے ترک نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم نہیں جانتے کہ اس عورت نے کیا مطلب یاد رکھا اور کیا بھلا دیا۔ حضرت عمر فاروق نے یہ صحابہ کے حاضری میں فرمایا اور کسی نے بھی انکار نہیں کیا، لہذا صحابہ کا اس بات پر اجماع ہو گیا کہ جس کی وجہ سے یہ حدیث مستنکر ہو گئی۔ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَظْهَرْ، فاضل مصنف رحمہ اللہ راوی مجہول صحابی کی روایت کی 5ویں حالت کو بیان فرما رہے ہیں۔ 5ویں حالت یہ ہے کہ روایت دور صحابہ میں ظاہر نہیں ہوئی کہ صحابہ کی طرف سے رد یا قبول کا اظہار ہوتا، لہٰذا ایسی روایت پر عمل واجب نہیں ہے، البتہ اگر قیاس کے مخالف نہ ہو تو عمل جائز ہے، اور حکم کے ثبوت کی نسبت حدیث ہی کی طرف ہوگی نہ کہ قیاس کی طرف، تاکہ منکرین قیاس حکم کا انکار نہ کر سکیں۔ عمل کے جواز کی وجہ یہ ہے کہ خیر القرون میں عدالت ہی اصل ہے، اور عدم وجود کی وجہ یہ ہے کہ اسلاف کے زمانے میں ظاہر نہ ہونے سے تہمت وہم کا گمان ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس قسم کی روایت ہمارے زمانے میں ظاہر ہو تو اس پر عمل جائز نہ ہوگا، اس لیے کہ خیر القرون کے بعد کذب اور فسق شائع ہو گیا۔ فصار المتواتر، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ خبر مسند کے جملہ اقسام کا 3 قسموں کا بیان فرما رہے ہیں۔ حکم کہ خبر واحد اگر متواتر ہو تو وہ اس درجے میں ہوتی ہے کہ اس سے علم یقینی ثابت ہوتا ہے جو کہ من کل الوجہ حجت ہوتی ہے، اور کذب کا احتمال بالکل نہیں ہوتا۔ اس کے بالمقابل موضوع ہوتی ہے جو کہ من کل وجہ غیر حجت ہوتی ہے، جس میں صدق کا بالکل احتمال نہیں ہوتا۔ اور خبر مشہور سے علم تمانیت ثابت ہوتا ہے، اور علم تمانیت وہ ہے جس سے اطمینان قلبی حاصل ہو، گو جانب مخالف کا یعنی کذب کا خفیف سا احتمال ہوتا ہے۔ اس کے بالمقابل خبر مستنکر ہوتی ہے، اور خبر واحد گمان غالب کا فائدہ دیتی ہے، اور وہ ہوتی ہے کہ جس میں جہت ثبوت غالب اور جہت عدم ثبوت مغلوب ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی اعتراض کرے کہ گمان غالب اور تمانیت میں کیا فرق ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمانیت میں جہت عدم بنسبت ظن کے زیادہ مرجوح ہوتی ہے، خبر مستنکر وہ خبر ہوتی ہے جس میں عدم ثبوت راجح ہوتا ہے، اس سے کسی حق کا ثبوت نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مستنکر پر عمل جائز نہیں، اور خبر واحد میں مستتر وہ ہے کہ جو خیر القرون میں متعارف نہ ہوئی ہو اور نہ اس کے بارے میں اسلاف سے رد یا قبول ظاہر ہوا ہو، ایسی خبر جواز عمل کے لیے لائق تو ہوتی ہے مگر وجوب عمل کے لائق نہیں ہوتی، اس لیے کہ ایسی روایت سے ایسا علم حاصل ہوتا ہے جس میں جہت ثبوت اور عدم ثبوت برابر ہوتی ہے، لہذا دونوں جہتوں کی رعایت کرتے ہوئے عمل جائز ہوتا ہے، نہ کہ عمل واجب۔